بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مقدر، قسمت، نصیب ہر انسان کا اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ میں کہوں کہ یہ عمل آپ کو کامیاب کر دے گا یا آپ ناکام ہوں گے، یہ صرف میری بات ہے۔ علماء عملیات، طلسمات اور بڑے بڑے عاملین اور کاملین نے اس دائرہ کو بنایا ہے۔ ایک دائرہ ہے جس میں حروف تہجی سارے ایک دائرے میں لکھے جاتے ہیں، اور اس دائرے کے اندر حروف تہجی کے ساتھ ایک جملہ لکھا جاتا ہے، توکل یا حلب، اور آگے 52 لکھا جاتا ہے، اور پھر اس اندر دائرے کے آیت کریمہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ دائرہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اسکرین پہ دیکھ لینا آپ، اور کتاب کا نام بھی بتا دوں گا، آپ وہاں دیکھ لینا، پھر اچھی طرح اس کو دیکھ کے اپنے قسمت اور مقدر کو آزما لینا۔ یاد رکھیے کہ یہ عمل زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے۔ کامیاب ہوگے تو ہوگے، نہ ہوئے تو بس اس کو اللہ کی حکمت اور اس کی تقدیر پہ چھوڑ دیں۔ میرے پاس 2 کتابیں ہیں، ایسے تو یہ دائرہ مختلف کتابوں میں ہے، لیکن میرے نزدیک جو معتبر قسم کی کتاب ہے اس کا نام ہے شمس المعارف، جو علامہ ابو العباس شیخ بونی علیہ رحمہ کی ہے، اور اسماء حسنہ کی شرح اس میں نقل کی ہیں، اور دیگر عملیات۔ اور بعض لوگ عاملین اس کو جنات کی کتاب بھی کہتے ہیں، اور اس کتاب کے بارے میں ہے کہ اس کو بے وضو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے۔ آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ دائرہ، یہ دیکھ لیں، یہ دائرہ بنا ہوا ہے، اس کو غور سے دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام الملک و القدیم یہ لکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ پڑھنا کیا ہے وہ طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ دوسری کتاب ہے قانون طلسمات، قانون طلسمات، اس کے اندر بھی یہ دائرہ دیکھ لیں، یہ بناتے ہیں ایسے، یہ حروف تہجی دیکھیں سارے کے سارے لکھے ہوئے ہیں، اس میں بھی اور اس میں بھی، صرف عبارات میں فرق ہے، ایک میں عبرانی زبان ہے اور دوسرے میں عربی زبان لکھی، اور کچھ کلمات عبرانی زبان کے بھی ہیں۔ آپ نے اس طرح کا دائرہ بنا کے اس کے اندر جس مطلوب کو، جس مقصود کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی غائب کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، کسی بہت بڑی گم شدہ چیز کو آپ برآمد کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہے زمین کے کسی کونے میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، بس آپ نے اس دائرے کو لکھ کر ایسے سامنے دیوار پہ لگا لینا ہے، اور ایک پیپر پن یا سوئی لے لینی ہے، اور سوئی لے کر آپ نے حرف الف جہاں لکھا ہوگا اس کے اندر چبو دینی ہے، ایک گتا سا لگا لیں، اس کے اوپر یہ دائرہ لگا لیں، تو الف آپ نے پڑھنا ہے عجب ایھا الملک القدیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے پڑھنا ہے۔ عجب ایھا الملک القدیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی آصف برخیہ نے
تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں لایا تھا۔ 19واں پارہ سورہ الشعراء کے ساتھ جو صورت ہے اس کو آپ سورہ دیکھ لینا، اس میں سورہ نمل میں آپ اس کو دیکھنا، پوری تفصیل ہے، حدود کا ذکر ہے، چیونٹی کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا، نبوت کا ذکر ہے، تخت بلقیس کے لانے کا ذکر ہے۔ اور اسی دائرے سے آپ یہ جو انگوٹھی کے اندر نگ ہوتے ہیں، آپ اس کی ججمنٹ کرنا چاہیں کہ کون سا پتھر ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اسی طرح کا دائرہ بنا کر ساتھ میں ان پتھروں کے نام لکھ لیں اور پتھروں کو دائرے سے باہر رکھیں، سورہ یاسین پڑھ کر انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں، اس پتھر کو ٹچ کریں، سیدھا اس دائرے کے اندر آ جائے گا پتھر، جہاں اپنا اس کا نام لکھا ہوگا اس کے اوپر آ جائے گا۔ تو اس لیے بہت بڑی ہیوی چیزوں کو منگوانا ہو، کسی غائب کو حاضر کرنا ہو، کسی گم شدہ چیز کو لانا ہو، ٹریس کرنا ہو کہاں ہے، تو اس ذریعے سے آپ لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پرہیز لازمی ہے، بخورات جلانا لازمی ہے، حسن، لوبان، اگربتی اور دیگر جس دن آپ حاضری کرنا چاہتے ہیں، میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتا دیا کہ کون سے دن کون سا بخور جلانا چاہیے اور کون سے موکلات ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس طرح آپ اس کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی قوت سے، اس کی طاقت سے، اس کی حکمت سے وہ چیز آپ برآمد کر سکیں گے۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا عمل تھا، یہ میں نے بہت دفعہ بات کہی ہے، وہ عمل تھا حمزاد کا، ایک لفظ امشب، آج رات اس کا فارسی مطلب ہے، وہ بڑی بڑی چیزوں کو، انسانوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بلا لیتا تھا، وہ تخت پہ ہوں، چارپائی پہ ہوں، بیڈ پہ ہوں، چیئر پہ ہوں، صوفے پہ ہوں، جہاں جس جگہ جیسے حال میں بیٹھے ہوں گے، جاگتے یا سوتے، یہ موکلات کا کام ہوتا ہے، یہ اس کلام کی طاقت ہوتی ہے، اور جو چیز کلام کے تابع ہو جائے نا تو اس نے کلام کے آگے سر کو جھکانا ہی ہوتا ہے۔ آپ قسمت آزمائی کر لیجئے گا، میرے اوپر کوئی گلا کوئی شکوہ نہ کرے گا، کمنٹس بے شک جیسے مرضی کریں، اس کا جواب ان کا جواب پتھر سے مل جاتا ہے جو بھی کرتا ہے، تو اس لیے میں نہیں کہتا، یہ کتابوں کے حوالے دے دیے، میرے پاس صرف سرمایہ جو ہے وہ صرف کتابوں کا ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو پڑھا ہے وہ آپ کی امانت ہے، تو لہٰذا اس کو پڑھنا ہے ایھا العجب ایھا الملک القدیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، 313 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو جو بھی درود پاک آپ پڑھنا جانتے ہیں، آتا ہے، ازبر ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، درود پاک ہی ہے، لیکن درود ابراہیمی کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ بڑی اٹل مسلم حقیقت ہے، تو اس لیے یہ دائرہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، کتابوں کے نام بھی بتا دیے، کلام بھی بتا دی، تعداد بھی بتا دی، پرہیز بھی بتا دی، وقت اور جگہ کا خاص یاد رکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر الف کو آپ پڑھتے ہیں 313 بار، الف کے اوپر سوئی گاڑ کر یہ پڑھتے ہیں، اگر وہ چیز حاضر نہیں ہوتی تو آپ اس جگہ سے اس کلام کے پورا کرنے کے بعد اس مدت کو دیکھیں، یعنی کہ اگر اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے کراچی، کراچی سے کوئٹہ، جس جگہ پہ آپ بیٹھ کر عمل کر رہے ہیں اس مدت مسافت کو دیکھیں، بائی روڈ، بائی ایئر، کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے دن لگتے ہیں، کتنے گھنٹے لگتے ہیں آنے میں، اس تک انتظار کریں، اگر اتنی مدت میں نہیں پہنچ سکا، نہیں حاضر ہو سکی کوئی چیز، تو آپ اس الف سے سوئی کو اکھاڑ کے آپ آگے حرف با پہ گاڑ دیں اور پھر اسی طرح کریں، اس طرح کرتے کرتے جس حرف پہ وہ حاضر ہو جائے چیز، تو بس اسی کو آپ اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیں، اسی حرف کو پڑھیں پہ،
جس پہ چیز حاضر ہو جائے اسی کو پڑھیں، باقی الفاظ کو، باقی حروف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوئی گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی آپ کا موکل آپ کے تابع ہوگا اور آپ کی چیزوں کو لائے گا۔ اور اگر ان 28 یا 32 حروف کے گرد گرد گھوم کے پڑھ کے اگر کوئی چیز حاضر نہیں ہو سکی تو پھر اس کو خدا کی حکمت، اس کی تقدیر اور اس کی مصلحت تصور کر کے خاموشی اختیار کر لیں، پھر زندگی میں کبھی دوبارہ ٹرائی نہ کرنا۔ اس لیے کہ بعض عملیات ایسے ہوتے ہیں نا جو گلے پڑ جاتے ہیں، اور جب رزق کی تنگی، رکاوٹیں، بندشیں آ جاتی ہیں تو لوگ پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ کسی نے کالا کر لیا جی۔ وہ کالا کرنے کے لیے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اتنا پیسہ نہیں ہوتا جو کرے۔ انسان شوق میں آ کر، وجد میں آ کر، کیف میں آ کر ایک ساعت، ایک لمحہ، ایک گھڑی اس کے اوپر طاری ہوتی ہے نا، اس کے اوپر رکت طاری ہوتی ہے، وہ دنیا کا پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور اس کی مثال احادیث میں صحابہ کرام، ایک صحابہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان حال بیٹھے ہوئے، افسردہ، گزر ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حذیفہ کیوں پریشان ہیں؟ حالانکہ حذیفہ وہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی جتنی بھی معرفت کی، اسرار کی باتیں ہیں، منافقین کے نام تک، قیامت کی نشانیوں تک آپ کو ودیت کیے تھے۔ اس نے کہا کہ ابو بکر، بات یہ ہے کہ جب ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو ہمارے سروں پر اگر پرندے بیٹھ جائیں تو ہمیں ان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہے، لیکن جب آپ کی محفل سے اٹھتے ہیں تو یہ کیفیت نہیں ہے، ہم کہیں منافق تو نہیں ہوگے؟ ابو بکر نے کہا ہاں یہ کیفیت تو میں بھی محسوس کرتا ہوں، چلیں پوچھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ کیفیات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کیفیت آپ کی میرے پاس بیٹھ کر ہوتی ہے، اگر ہر وقت 24 گھنٹے، ہر لمحہ، ہر ساتھ ایسی ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پہ آ کر بجسم جسم تمہیں سلام کریں، یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بعد انسان کو کوئی بات سن کر رقت طاری ہو جاتی ہے، دل کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک وجد کا طاری ہو جاتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے درمیان میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کے ساتھ وعدہ کر کے، کال کر کے، اقرار کر کے تو آپ اس کو چھوڑ دیں تو پھر وہ آپ کو گالیاں تو نکالے گا نا۔ تو اسی طرح ان موکلات کی دعوت کر کے، ان کو بلا کر، اس کلام کو چھیڑ کر آپ پورا نہیں کر سے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تو پھر تمہارے کام میں کیا کریں گے؟ رکاوٹ کریں گے، پایہ تکمیل تک پہنچنے دیں گے۔ تو لوگ پھر کہتے ہیں ہائے ہمارے رزق کے اندر، ہائے ہمارے کاروبار کے اندر، ہائے ہمارے معاملات کے اندر کسی نے رکاوٹ ڈال دی، بندش کر دی، اور چھوٹا موٹا جادو بھی نہیں، کالا جادو کر دیا ہے۔ پہلے آپ کالے جادو کو دیکھیں تو صحیح، وہ ہوتا کیا ہے؟ سفید بھی ہوتا ہے، کالا اور سفید، سارے کلر جو ہیں وہ سارے جادو کے نام ہیں۔ یہ اللہ کے بندو، سارے اسود بس کے نام پڑ گیا تو کالا جادو مشہور ہو گیا۔ بنگال کا جادو سر کے چڑھ کے بولتا ہے، آخر بنگال میں بھی مسلمان رہتے ہیں نا، کہتے نہیں بنگال کا جادو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مصری جادو، یہ طلسمات ہوتے ہیں جو ورقہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو، تو اس کو جادو کے نام سے تصور کرتے ہیں۔ جادو کی کیفیات اور ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو اس لیے کسی وجد میں آ کر، کسی کیف میں آ کر نہیں، اگر استخارہ کر لیا کریں ایسا عمل شروع کرنے سے پہلے، اگر استخارے میں آپ کو اجازت ملتی ہے تو اس کو کریں، ورنہ کنارہ کشی اختیار کریں۔ بس 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، سچ بولیں، بس عقل حلال کھائیں، یہی سب سے بڑا عمل ہے دنیا کا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔